اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو ہے ان کے سامنے اپنی نشانیاں بتلا رہے ہیں، ایک احسانات بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے جو ہے کفر کو اپنا لیا ہے، یعنی کہ جو لوگ کافر مذہب کو مان لیا ہے، جن لوگوں نے جو ہے ہماری آیتوں کو انکار کیا ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، ہم نے آسمان اور زمین دونوں کو جو ہے بند کیا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ بند کیا ہوا تھا۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے جو ہے آسمان سے پانی برسائے، كل شيء حي، تو ہم نے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو ہم نے زندہ کر دیا۔ اور آگے فرمائیں کہ افلا یؤمنون، تو کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اب یہاں سمجھیے کہ آسمان اور زمین بند ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد آسمان کو بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک، زمین کو بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ زمین سے کوئی غلہ نہیں نکل رہا تھا، اس لیے کہ اس زمین پہ جو ہے کوئی انسان نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو اللہ نے جو کہ نظام چلایا کہ آسمان سے بارش ہوگی، تو ففتقناہما، ہم نے آسمان کو کیا کر دیا؟ کھول دیا، یعنی کہ آسمان سے ہم نے بارش برسایا۔ تو کل شیء حی، تو بارش ہونے کے بعد ہم نے یہ ایک نظام چلایا کہ زمین سے غلہ اگایا جائے، جس سے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل، ہم اور آپ جو ہے اس میں سے کچھ سبزیاں نکال کے، انار وغیرہ، کچھ بھی آلو وغیرہ نکال کے کھائیں۔ یہ یہاں کا مطلب ہے۔ اتنی بڑی نشانی دکھانے کے بعد، اتنی اہم بات بتلانے کی بات کر رہے ہیں قرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ 2017 یا 18 میں جو دربھنگے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں کے جو نظامیت قاضی شہر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے دربھنگہ کے کسی ایک میدان میں جو ہے نماز استسقاء ہوگی، وہاں بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو نماز بھی ہوئی، بارش ماشاءاللہ، اس نماز کے بعد آدھا ایک گھنٹے کے بعد خوب جم کے بارش ہوئی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے بارش کے لیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے کہ تم پانی کے لیے ترس رہے تھے، تو ہم نے آسمان کو کھول دیا بارش کے لیے کہ بارش ہو۔ پھر ہم نے کل شیء حی، اور پانی کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام انسانوں کو، مخلوق کو بنایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہر انسان کے بنانے میں، اور جتنی بھی مخلوق ہے اور جتنے بھی ہم جو پیداوار کر رہے ہیں، ہر چیز میں پانی کا ہے کہ نہیں؟ جیسے پھول لگانا ہے تو پھول لگانے کے بعد اس کو پانی کا جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے آلو کا جو ہے کھیت کیا تو اس میں پانی کا جو ہے نظم کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صاحب پیاز ابھی لگا رہے ہیں تو پانی جو ہے لگاتار صبح سے لگا رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں جو ہے پانی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی نشانی دکھانے کے بعد، اتنی اہم پوائنٹ کی بات بتلانے کے باوجود بھی قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ افلا یؤمنون، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ وجعلنا فی الارض رواسیہ، ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کو جو ہے مضبوطی سے جو ہے گاڑ دیا کہ ان تمید بہم، کہ زمین جو ہے ہلے نہیں۔ کیا کرے؟ زمین ہلے نہیں۔ اس سے پچھلی والی آیت میں جو ہے 14 پارے کے اندر، وہاں پہ قرآن نے کہا کہ ہم نے زمین کو جو جیسے ہی بچھایا تو زمین ہلنے لگی۔ تو فرشتوں نے، اور جو جتنے بھی فرشتے تھے ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، جو زمین آپ نے بچھایا ہے پانی کے اوپر، تو پانی کے اوپر زمین بچھایا تھی تو زمین ہل رہی ہے، تو پھر اس پہ جو ہے آپ کے مخلوق کیسے رہیں گے؟ آپ نے جو وعدہ کیا ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس سرزمین پہ ہم آدم علیہ السلام کی ذات کو، یعنی ان کی نسل کو بڑھائیں گے، اس سرزمین پہ جو خلیفہ پیدا کریں گے، تو وہ لوگ کیسے گھر بنا کے رہے گا زمین کے اندر جبکہ زمین ہل رہی ہے؟
تو قرآن نے یہاں پہ کیا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ کو جو ہے اچھے طریقے سے جو کیل کی طرح ٹھوک دیا کہ ان تمید بہم، کہ وہ لے کے ہلے نہیں زمین کو. زمین اللہ کا شکر کہ زمین نہیں ہل رہی ہے، ہم لوگ اس پہ گھر بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کھیت بھی نکال رہے ہیں، سب کچھ جو ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی دکھانے کے بعد اور اتنے اہم پوائنٹ کی بات بتلانے کے باوجود بھی اگر کافی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہی ٹھکانہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ. اور آگے فرمائیں کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس زمین کو بچھانے کے بعد اس میں ہم نے جو ہے جگہ جگہ جو ہے مختلف راستے بنائے ہیں. کہیں پہ جو ہائی وے بنایا، کہیں پہ جو 4 لین بنایا، کہیں پہ جو ہے سنگل راستہ بنایا، ہر طرح کے راستے بنائے ہم نے. کیوں؟ کہ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. جیسے کہ اگر ہم کو یہاں سے بیتیا جانا ہے تو ہمیں راستہ معلوم ہے، راستہ ہمیں معلوم ہے تبھی تو ہم بیتیا پہنچ گئے. اگر ہمارا منزل مقصود معلوم نہ ہوتا، ہم صرف گھر سے نکل گئے، نہ ہمیں کوئی راستہ معلوم ہے، نہ ہمیں جانے کا کوئی ٹھکانہ معلوم ہے کہ ہمیں بیتیا جانا یا کہاں جانا ہے. اب جس انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو انسان منزل مقصود تک کیسے پہنچے گا، چاہے وہ تیزی سے اڑ کے جائے یا پیدل جائے. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لعلہم یہتدون، ہم نے جو راستے بنائے ہیں مختلف طریقے سے، کوئی شارٹ کٹ میں نکل گیا، کوئی جو ہے سیدھا راستہ نکل گیا، کوئی جو ہے جلدی پہنچنے کے چکر میں ہے تو اپنا شارٹ کٹ میں نکل گیا، کوئی اچھا راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو اچھے راستے سے نکل گیا. تو جس کو جیسا جو سمجھ میں آیا وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ کو اپنایا. آگے فرمائیں کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو جو ہے ایک محفوظ چھت بنا دیا. کیسا؟ بالکل محفوظ، کوئی جو ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. ایسا چھت بنائے کہ کبھی کوئی ڈر بھی نہیں کہ ٹوٹ کے گر جائے. جیسے گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے بعد تو یقین ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد یہ جو ہے سیمنٹ جھڑے گا، 10-20 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد تو کنفرم ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے آسمان سے کچھ بھی نہیں جھڑے گا. بالکل محفوظ آپ رہیں گے آسمان کے نیچے، کسی طرح کی کوئی پریشانی، کبھی آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کب آسمان سے کچھ گر جائے یا آسمان سے کچھ جو ہے سیمنٹ چھٹ کے گر جائے، کچھ بھی نہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ان کے سامنے ہماری آیتوں کا یعنی ہماری نشانیاں جو ان کے سامنے موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. فَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر بھی یہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، منہ کو پھیر لے رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے یہ لوگ. اور آگے فرمائیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ہم نے جو ہے خلق اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، ان سب چیزوں کو ہم نے کیا کیا، پیدا کیا، بنایا ہے. اور کل فی فلک یسبحون، اور یہ چاروں چیزیں جو ہے اپنے اپنے مطابق جو ہے یہ چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے، یہ اپنے مدار کے مطابق چل رہا ہے. تو اس سے تفسیر کے اندر یہ بات ملتی ہے، مولانا لکھیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رات اور دن، سورج اور چاند، یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس مقدر سے ان کو جس دائرے سے بنایا ہے، یہ گول ہے، اور یہ چاروں جو ہے چکر لگا رہی ہیں اپنے حساب سے. اللہ نے جس کو جو سیٹنگ کیا ہے اللہ نے اس حساب سے چاروں جو اپنا چکر لگا رہا ہے. کل فی فلک یسبحون کا استعمال کیا یہاں پہ. فلکن کے معنی آتے ہیں گول دائرہ جو چکر لگاتا ہو، اسی لیے قرآن نے فلک یسبحون کا استعمال کیا ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں اپنے اپنے مطابق اپنے اپنے حساب سے جو اللہ نے جو سیٹنگ بنایا ہے اس حساب سے چاروں جو ہے چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے اپنے. اور آگے فرمائیں کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی انسانوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے، سب کو ہم نے موت دی ہے. کیا دی ہے؟ موت دی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف آپ کو جو پیدا کیا ہے، آپ کو جو نبی بنایا ہے تو صرف آپ کو ہی موت آنی ہے، باقی کسی کو موت نہیں آنی ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جبکہ تمام دنیا کے انسانوں کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، سب کو موت ایک نہ ایک دن کیا ہے، آنی ہے. اب اس آیت کا جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟
کفار و مشرکین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی انتقال کریں گے ہم لوگ جو ہے خوشی منائیں گے. کوئی کہتا تھا کہ ہم جو ہے بھوج کریں گے, ہم نے جو ہے لوگوں کو دعوت کریں گے خوشی میں کہ اچھا ہوا محمد جو انتقال کر گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹینشن میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ بھائی لوگ ہمارے مرنے کی جو خوشی منا رہے ہیں, مرنے کا لوگ خوشی منائیں گے. کفار مشرکین کہتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کہ محمد اگر تم انتقال کر جاؤ گے تو ہم کو بہت خوشی ہوگی. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ گھبرائیے نہیں, آپ ٹینشن مت لیجیے, ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی انسانوں کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے, سب کو موت آئی ہے, سب چلے گا دنیا سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ انتقال ہو جائیں گے تو یہ لوگ انتقال نہیں ہوں گے, نہیں نہیں, ان کو بھی موت آئے گی آگے پیچھے کبھی نہ کبھی. یہ یہاں پہ مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت, جی ہر نفس کو کیا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, وَنَبْلُوكُمْ بلکہ ہم لوگوں کو بالشر برائی کے ذریعے سے, والخیر اور خیر کے ذریعے سے, فتنةً آزماتے ہیں, ان کو مبتلا آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے کبھی خوشحالی آتی ہے تو ہم جو خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت خوشی ہوئی آج. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ایک ٹینشن ہو جاتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں اللہ کے خلاف کہ ساری مصیبت ہماری اللہ تعالیٰ ہم کو ہی دے دی ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ, ہم کبھی برائی کے ذریعے سے ہم آپ کو آزمائیں گے, بالخیر کبھی آپ کو خیر کے ذریعے سے یعنی کہ خوشی دے کے آزمائیں گے, فتنةً اس میں ہم آزمائش مبتلا کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, کہ تم سب کے سب جو ہمارے پاس لوٹ کے آؤ گے, اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم لوگ جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارے ہو تو کتنے دن زندگی گزار کے آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو, کیا نیک اعمال کیے ہیں, وہ ہم دیکھیں گے. جی میں سمجھا پا رہا اپنی بات. یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب